آپ دنیا دوستوں، آپ پر ہمارا اپنا ریئیکشن یوٹیوب چینل، اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے چینل کو لائک شیئر شروع کر دیں تو چلتے ہیں لوگ ساتھ ویڈیو پاکستان از سیوڈ بائی انڈین فلیگ ان کرگستان. کرگستان میں آئی تھنک کوئی ایشو چل رہا ہے. خیر دوستوں ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. نمسکار دوستوں، ڈی ڈی ریڈ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے. میں ہوں آلوک. تو آج جو ویڈیو ہے، آج پیپلز ٹی وی کا ویڈیو لے کر آیا ہوں اور اس کا ٹائٹل ہے انڈین فلیگ سیو پاکستانی اسٹوڈنٹس لائف ان کرگستان. اچھا جی، بھارتی جھنڈے نے پاکستانی لڑکوں کی جان بچائی کرگستان میں. چلیے دیکھتے ہیں. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کرگستان والا جو بشکیک کا مسئلہ چل رہا تھا پاکستانی اسٹوڈنٹ کے ساتھ. آپ نے سنی تھی وہ نیوز میڈیکل کی؟ تو سر کیا سمجھتے ہیں، 3 اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ بھی ہوگی کوئکلی، ویسے مطلب جو ہے وہ رسپانس نہیں کیا گیا اسٹوڈنٹ کی. ہم نے جو ہے وہ کچھ ویڈیوز یا کلپ سوشل میڈیا پہ سنے کہ ہماری ایمبیسی کی طرف سے یا کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا ہمیں کوئی سیفلی کوئی چیز یا کوئی نمبر پرووائڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ 3 اسٹوڈنٹ کی مطلب جو ڈیتھ بھی ہوگی. ابھی بھی جو ہے مطلب حالات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کیوں اس طرح فوکس نہیں کیا؟ یہاں سے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر جاتے ہیں اور باہر بھی اگر سیفلی نہ ہو تو پھر کیا سمجھتے ہیں اس میں آپ ایز اے ایڈوکیٹ؟ جی، اپنے جس پوائنٹ پہ گفتگو اور نقطے کا آغاز کیا ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ یہ بات پھر کمیونیکیٹ ہو سکے جو میں آپ کو ڈسکلوز کروں گا، کیونکہ یہ بڑی بہترین آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک ملک کے اندر جو کہ ہمارے پاکستانی مکین تھے، ایجوکیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں ان کے ساتھ آگے جو حالات درپیش آئے، اب ان کی تعداد کتنی ہے، جو مرڈر ہو گئے ہیں یا جو انجرڈ ہیں وہ کتنے ہیں، یا جو ریمیننگ ہیں وہ کتنے ہیں. یہ ریاست کی جو پالیسی ہوتی ہے قانون کی نظر میں آپ کو اس میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. بہتر بتا سکتے ہیں. یہ اس پالیسی پر جو ہے وہ انحصار ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو ہماری ایمبیسیز بیٹھی ہوتی ہیں وہ ہماری ریپرزنٹیشن کر رہی ہوتی ہیں وہاں. اسی طرح بہت سارے ممالک کی پاکستان کے اندر بھی ایمبیسیز موجود ہیں، وہ ان ممالک کی پاکستان کے اندر نمائندگی کر رہی ہیں. میں آپ کو یہ پچھلے دنوں مثال دیتا ہوں. میرا گاؤں گجومتا کانا ہے، مرید علی بھٹا ایڈوکیٹ میرا نام ہے، اور اسی حلقے سے میں نے MNA کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے. ابھی 2 دن پہلے چائنیز جو ہیں بالکل ان کا ایک پولیس اسٹیشن کانے میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈیلیگیشن آیا. جب میں نے انکوائر کیا، ڈیلیگیشن جو ہے نا وہ آ کے کوئی انہوں نے ایکسچینج کیا اپنے کسی پریزنرز کے حوالے سے، اپنا کسی ایک ایکیوز کے حوالے سے. جب میں نے پروپیگیٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو اپنا ایک چائنیز ہے اس سے پولیس اسٹیشن کانا نے ہیوی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نشہ آور کوئی چیزیں ریکور کی ہیں، اور اب FIR جو ہے ان کی درج ہونے جا رہی ہے. لیکن FIR درج نہیں ہو رہی. کیوں نہیں درج ہو رہی؟ کیونکہ چائنا کا کوئی ڈیلیگیشن ہے، اس کا انتظار کر رہی ہے پاکستان والی جو گورنمنٹ ہے، اور وہ ڈیلیگیشن آئے گا، پھر ان سے نیگوشیشن کرے گا. اس کے بعد نیگوشیشن کا رزلٹ آنا ہے یا نہیں آنا وہ بعد کی بات ہے، لیکن FIR کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. میں یہ اس میڈیا کی وساطت سے یہ بھی بتانا چاہوں گا، وہ چیف منسٹر آف پنجاب، پرائم منسٹر آف پاکستان کا وہ حلقہ ہے، شہباز شریف صاحب وہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں، اور اسی پولیس اسٹیشن کانے میں وہ FIR درج ہے. ایک چائنیز کے ایک مطلب آیا ہے وہ جو نشہ آور چیزیں پکڑی گئی ہیں. وہ FIR کیوں ڈیلے کی گئی؟ کیونکہ ان کی چائنا کی اور پاکستان کی آپس میں کوئی ہماری ریاستی پالیسیز ہیں جس میں کوئی ایکسیپشن ہے کہ وہ ایک ڈائیلاگ سے اگر کوئی انٹرنیشنل لیول پہ معاملہ اس طرح آئے تو ڈائیلاگ سے وہ حل کس طرح کریں گے، اسی لیے وہ ڈیلے کیا گیا. ان کے ساتھ جلدی ایکشن نہیں لیا گیا. اس سے پہلے آپ ریمن ڈیوس کا معاملہ آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی اسی طرح کے معاملات نیگوشیشن آئی. تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی جو اپنی پالیسی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ چائنا کے اندر جو ہماری ایمبیسی بیٹھی ہوئی ہے، کیا وہ اس پہ کمپلائنس کیوں نہیں کروا رہے؟ اگر باقی ممالک کی پالیسیز کے اوپر ہم کمپلائنس کرتے ہیں تو ہمارے ملک کی جو پالیسیز ہیں اس پہ جو دیگر ممالک ہیں وہ کیوں نہیں؟ کرگستان یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آپ نے. اب ایسا کرو گے، چائنا والا کیا کرتے ہیں چائنا والے وہ ہم دیکھنا نہیں ہے. وہ آپ کے ورکروں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. بہت بوال بھی ہوتا ہے. بیچ میں ایک اور بوال ہوا تھا کہ کسی فیکٹری میں بول دیا چائنیز نے کہ مینیجر تھا کہ بھیا یہ تم لوگ کیا یہ نماز کے چکر میں اتنا ٹائم غائب رہتے ہو تم لوگ. بھائی ان کے یہاں تو ایسا نہیں ہے چائنا میں. وہ تو مسلمانوں کو ایک دم سیدھا کر کے رکھتے ہیں، اپنے حساب سے رکھتے ہیں. وہ تو سب بھائی اگر مسلمانوں کو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے نا.
وہ سارے رولس اینڈ ریگولیشن چائنیز ہیں اور وہ کسی کو مانتے نہیں ہیں. تو وہاں پر تو آپ لوگ مان لیتے ہو, یہاں پہ لوگ کیا پھر بوال ہوا بڑا, اس میں بہت بوال ہوا تھا. یہ تو پاکستان کے لوگ جانتے ہیں. چائنیزوں کو چھونے کی ہمت نہیں ہے آپ میں. چائنیز بادشاہ ہے وہ آپ کے یہاں کے. آپ کچھ کر کے دکھاؤ چائنیزوں کو, آپ کی کھال کھینچ لیں گے وہ چائنیز. سوال ہے جو آپ نے بولا ہے بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, میں اس پہ کہنا چاہوں گا, ایک ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ہے انڈیا, جس کی ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ دشمن ہے, کشمیر ایک رات میں لے لیں گے, ٹھیک ہے, مار دیں گے, کاٹ دیں گے, ایسی مطلب خبریں آتی رہی ہیں, چاہے ہمارے پولیٹیشین کی طرف سے دیکھ لیں یا عوام کی طرف سے دیکھ لیں. تو سر ہم وہی نیوز سن رہے ہیں کہ ان کے جو مطلب اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ, ان کے ایمبیسی کی طرف سے پراپر نمبر بھی چلایا گیا سوشل میڈیا پر. ان کے جو فارن منسٹر جے شنکر صاحب, انہوں نے بھی ٹویٹ کی کہ کوئی بھی کسی کو بھی مسئلہ ہم پراپر طور پہ جو ہے وہ دیکھے ہوئے ہیں, کسی بھی ہمارے اسٹوڈنٹ کو مسئلہ نہ ہو. ایون کہ ہم نے کچھ ایسی نیوز سنی کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ نے انڈین فلیگ کا جو ہے وہ سہارا لے کے یا انڈینس کہہ کے اپنی جانب بتائی. تو کیا سمجھتے ہیں سر, ایک طرف وہ ہیں جیسے انہوں نے یوکرین رشیا کی وار میں اپنے مطلب جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سیفلی نکالا, عراق اور ایران کی جب جنگ ہوئی تب نکالا, تو کیا سمجھتے ہیں سر نہ کسی سے دیکھ کے سیکھتے ہیں؟ اور میں آپ کو اس میں بڑا شارٹلی اور بریفلی بتاؤں گا کہ بتدریج معاملات جو ہے نا وہ کسی بھی ملک کے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹرینتھن کی طرف جاتے ہیں. لیکن ملک پاکستان کی یہ سمجھ لیں بدقسمتی سمجھ لیں کہ یہ اس میں ود دا پاسج آف ٹائم جو ہماری جو پولیٹیکل انٹرفیرنسز ہوتی ہیں یا دیگر جو اداروں کی انٹرفیرنسز ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا جو وجود ہے وہ اپنا پراپر سٹیبل نہیں ہو پاتا اور معاملات جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ جو ریز اپ ہو جاتے ہیں. تو چونکہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ڈپریس ہو کے رہا ہے, اس میں جو ہے وہ اپنا جمہوری انداز میں اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کرنے نہیں دیا جاتا, یا پبلک اپنی جمہوریت کے ساتھ کسی کو الیکٹ کرتی ہے تو اس کو چلنے نہیں دیا جاتا. تو یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری ملک کی جو اوور آل اپنا ایک ریپو ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ اپنا جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو جو دوسرے ممالک ہیں یا دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں یا ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہمیں بھی اس طرح وزن پھر نہیں دیتی. تو جب یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری ملک پاکستان کے اندر ہمارا ایک سسٹم موجود ہے جس کے تحت چل رہے ہیں, میں جس سسٹم کو میں اشارتاً بتانا چاہ رہا ہوں, کیا وہ سسٹم اگر ہے سب کو جب پتہ ہے کہ اس کو چلانے والا فلاں سسٹم ہے, تو میں کہتا ہوں اس سسٹم کے ساتھ بیٹھ کے آپ کیوں نہیں ٹیبل ٹاک کر لیتے کہ ابا جی آپ بتاؤ کس طرح چلنا ہے. گھر میں ایک ملک کو آپ ایک گھر کا آپ ایک تصور دے لیں, گھر کے اندر 10 افراد ہیں, اس میں ایک ابا جی ہیں. ابا جی سے اگر پوچھ کے چلیں گے کہ وہ ہر بیٹے کی ہر بیٹی کی ہر بھائی کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ یہ کام آپ کا, یہ کام آپ کا, یہ کام آپ کا, یہ سارے کام آپ کرو گے, گھر صاف ستھرا رہے گا, گھر صحیح چلے گا, اس کے خرچے پورے ہوں گے, اس کی مینٹیننس پوری ہوگی, صفائی ستھرائی ہوگی. صفائی والے کو صفائی ابا جی نے ڈیوٹی دے دی, اس میں اپنا بل والوں کو بل کی جب سارے لوگ بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے تو گھر صاف ستھرا رہے گا. بالکل ایسا. اب جب سب کو پتہ ہے کہ ابا جی نے ڈیوٹی کرنی ہے, سب کو دیکھنا ہے, تو ابا جی سے آپ پراپر بیٹھ کے ڈائلاگس کر لیں کہ ابا جی ہماری ڈیوٹیاں بتا دیں, ہم اپنے اپنے کام اپنی ڈومین میں رہ کے کریں گے. اب ایک طرف تو اپنا جو ہے اب ابا جی کو آپ نے ڈسکلوز کر دیا ہے, تو پھر اپنا بظاہر آپ ڈسکلوز کر کے پھر ان کے مطابق چلتے ہی بھی نہیں ہو, تو اس لیے پھر آپ مار کھاتے ہو. اچھا سر, ایک سوال کرنا چاہوں گا. نو ڈاؤٹ جیسے فلسطین کی ہم بات کرتے ہیں یا کشمیر کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے اور سخت مطلب ہمارے پولیٹیشین کی طرف سے چاہے یا ہماری عوام کی طرف سے چاہے رد عمل آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پروٹیسٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ مطلب اگر کسی جگہ پہ ہو رہا ہے تو اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے. لیکن سر پاکستان کے جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا, 3 لوگوں کی موت بھی ہوئی, ٹھیک ہے, بہت سے اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے, کوئی ہمیں کوئی پولیٹیشین کی طرف سے یا کوئی ایسا کوئی مطلب جب کیونکہ 2 دن ہو گئے آج مطلب رسپانس. مجھے لگتا ہے کہ موت کی خبر شاید تو میں نے نہیں پڑھی تھی, سوشل میڈیا پہ ضرور یہ بات آئی تھی, لیکن شاید کرگستان کی گورنمنٹ نے بھی اس سے انکار کیا اور پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس سے انکار کیا کہ کسی پاکستانی اسٹوڈنٹ کی موت نہیں ہوئی. ہاں پٹائی ہوئی ہے, زخمی ہوئے ہیں, یہ بات ہے, لیکن شاید مرنے والی بات تو شاید نہیں ہے جہاں تک مجھے ہے. اگر آپ کے پاس کسی کے پاس انفارمیشن ہو تو پلیز شیئر کریے گا کمنٹ میں. رسپانس آ رہے ہیں یا ٹویٹ آ رہے ہیں. 2 دن پہلے جب معاملہ ہوا تو نہ کوئی پروٹیسٹ یا نہ کوئی آیا کیونکہ یہ پاکستانی اسٹوڈنٹ تھے. تو کیا سمجھتے ہیں سر مطلب کس طرف یہ جا رہا ہے ہمارا ملک؟ دیکھیں جی, اپنا ہماری لوئرس کمیونٹی کی طرف سے جو ہے ہمارا آج بھی اپنا ہاؤس کا اجلاس ہوا, ہمارے اپنا جو گروپ کے لوگ ہیں, تو ان ساری چیزوں کو بڑا کنڈیم کیا گیا. بالکل. اور باقاعدہ طور پر جو حکومت وقت ہے اس سے بھی اپنا باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا گیا کہ یہ جو کرگستان کے اندر معاملات ہوئے ہیں ان کو جو ہے فوری طور پر ایسے ہی نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے
ایک ریاستی پالیسی کے قوانین دیے ہوئے ہیں ان کے مطابق بیٹھ کے اس کو فوری طور پر حل کیا جائے، نہ صرف کرغستان میں بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ جہاں جہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو حل کیا جائے۔ بالکل سر، لاسٹ سوال کر کے ختم کروں گا انٹرویو۔ میں نے انڈیا کی بات کی تھی، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو مطلب اس پہ اگر بات کرنا چاہیے کہ کیا سمجھتے ہیں جیسے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو سیفلی مطلب جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر پاتے، کیا چینجنگ سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اپنا اس میں انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے آپ اسے کوئی گڈ ورکس میں لینا چاہ رہے ہیں، ایسا کوئی ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، ان کی اپنی پالیسیز ہیں اور ہمارے ملک کی اپنی پالیسیز ہو ہیں، گیا۔ تو وہ چونکہ اپنی پالیسیز کے اوپر اس طرح ان کی ایمبیسی بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے اس پہ نظر رکھ رہے ہیں اور وہ کمپلائنس ہو رہی ہے، جس وجہ سے ان کی جو ملک کے وہاں جو باشندے ہیں وہ اچھے طریقے سے آگے انجوائے کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اپنا پالیسی کے تحت جو ہماری پالیسی ہے ریاستی پالیسی، اس کے تحت جس بھی ملک کے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہمارے پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہماری ایمبیسیز موجود ہیں، وہاں پراپر بیٹھ کے اگر وہ کمیونیکیٹ کر کے وہاں کمپلینس درج کرائیں، اس کے بعد ہمارا جو یہاں کا نیٹ ورک ہے اس کو ذرا پراپر واچ کر لے تو وہاں الحمدللہ ہمارا بھی اسی طرح اپنا مورال بلند ہوگا۔ چلیں، بہت شکریہ۔ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ ابھی کرغستان والے میں ہی ایک بندے کا آیا تھا، وہ بول رہا تھا کہ ہم نے تو ایمبیسی کو فون کیا، ہم بتا رہے ہیں، ایمبیسی والے کہہ رہے ہیں کہ چپ چاپ پڑے رہو وہیں پہ اور کوئی ویڈیو پوسٹ مت کرو، تم لوگ فالتو کا یہ سب کر رہے ہو۔ سنیے بھیا وہ ایمبیسیڈر آیا اپنا نا IU کے ہاسٹل میں آیا، کہتا ہے کہ تو آپ لوگ ویڈیو شیڈیو نہ چڑھاؤ، تو ہمارے پہ نا پیچھے سے پریشر پڑ رہا ہے، میرے پہ مطلب ڈائریکٹ شہباز شریف کی کال آئی ہے، تو اتنا کچھ نہیں ہوا، کسی نے واپس نہیں جانا، 2 دن میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ دھمکیاں لگا کے جا۔ تو ایسا تو کرتی ہے آپ کی ایمبیسی ابھی کرغستان والے میں ہی۔ بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ زہیر۔ زہیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ آف آرکیٹیکچر ہوں، بیکن ہاؤس یونیورسٹی۔ ٹھیک ہو گیا سر، آج ہمارا جو ٹاپک ہے بھائی، ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کرغستان والے جو ایشو چل رہا تھا اس کا بشکیک کے اندر جو اسٹوڈنٹوں کے ساتھ ہوا، کیا سمجھتے ہیں سر؟ کوئکلی ویسے رسپانس نہیں کیا گیا، 3 اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ بھی ہوگی، ٹھیک ہے، ابھی بھی بڑے اسٹوڈنٹ ہم نے جو وائسز سنی کہ کہا جا رہا ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے کہ ہماری ایمبیسی جو ہے پراپر طور پہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی، تو کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے سر؟ آج آ کے رسپانس آ رہا ہے اور ہمارے جو پرائم منسٹر ان کی طرف سے بھی سمپلی رسپانس گیا ہے، کوئی ایسا ہارڈ رسپانس نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے مطلب اسٹوڈنٹوں کو کچھ تسلی مل سکے۔ فرسٹ آف آل میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں کافی ڈپینڈ کرتی ہیں پریورٹی کے اوپر کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی اسٹوڈنٹ کو لے کے پریورٹی کیا ہے، کہ وہ اسٹوڈنٹ کو کس پریورٹی پر رکھتی ہیں۔ اب کافی کام ایسے ہوتے ہیں ہماری کنٹری کے اندر اور ہماری اسٹیٹ کے اندر جہاں پہ کافی کوئک ایکشن لے لیا جاتا ہے، اب وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حکومت اس کو پریورٹی لیتی ہے اپنے، مطلب حکومت کا جس کام میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو میں بھی یہاں پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حکومت کا جو ہے انٹرسٹ اسٹوڈنٹس کو لے کے نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ابروڈ ہیں، جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں کافی ان کو مسئلے آتے ہیں، جب چیٹنگ پروسیس میں ہمارے پاس احتجاج ہوتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے پاس کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیا جاتا۔ سر کیا سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ بہت مسئلے آتے ہیں، تو اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے اچھے مستقبل کے لیے یہاں سے کوئک کر کے باہر جاتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پہ اسٹڈی حاصل کریں، ہمارا اچھا ہے مطلب جو ہے وہ مستقبل ہو سکے یا ٹھیک ہے جاب مل سکے، تو وہاں پہ بھی ایسے مسئلے ہوں گے، تو پھر ایز اے پاکستانی فلیگ کے ساتھ پھر وہ اسٹوڈنٹ کہاں جائیں گے اپنی نیشنلٹی کو لے کے؟ میں تو کہتا ہوں کہ فرسٹ آف آل ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ فرسٹ آف آل ہمیں اپنی جو کنٹری ہے یا حکومت جو ہے ہماری اس کو پریورٹی دینی چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور ہمارے جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پریورٹی دینی چاہیے اپنی کنٹری کو۔ لیکن ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کا ڈریم بھی ہوتا ہے ابروڈ پہ اسٹڈی کرنے کا، لیکن اگر دیکھا جائے تو حکومت کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اور ہمارے جو آرمی ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، حساس ادارے ہیں، ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن ایکشن انہوں نے نہیں لیا۔ تو اچھا کیا سمجھتے ہیں اگر ہم یہی بات کریں ہمارے ہمسائے ملک کی ہندوستان کی، ٹھیک ہے سر، ان کی ایمبیسی نے پراپر طور پہ رابطے کیے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ان کے ڈاکٹر جے شنکر صاحب جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے پراپر کیا اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا، تسلی دی کہ اگر وہ آپ کو مسئلہ آپ کو پیش کرے۔ ہم نے تو ایون یہ سنا کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے انڈین کہہ کے ان کا فلیگ کا سہارا لے کے اپنی جانیں بچائی، تو کیا سمجھتے ہیں پھر ان کی پاور کیسے زیادہ ہوگی؟ ہمیشہ ہم نے مطلب جو ہے تعلقات بھی ان کے ساتھ اچھے نہیں کیے، تو کیا ایسا سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ان کا اچھا ایکٹ تھا کہ انہوں نے بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو پروٹیکٹ کیا، اور اسی ایکٹ کی وجہ سے آج جو انڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ورلڈ وائڈ کنٹری کے اندر، ورلڈ وائڈ نیشن کے اندر کافی فیمس ہیں اور کافی اچھے اداروں کے اندر اچھی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں بھی نہیں اچھا مجھے اب یہ بتائیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم پھر ان کی اچھی دیکھیں، کوئی چاہے وہ انڈیا کے، چاہے وہ افغانستان کی، ایران کی، کسی بھی ملک کی ہے، چاہے USA کی، ہم اچھی پالیسیوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ پھر بھی ہم دشمن بھی کہتے ہیں، نہ ٹریڈ کرتے ہیں، نہ مطلب کوئی اسٹوڈنٹ ایکسچینج کرتے ہیں کہ یار اگر ان کا IT سسٹم یا کوئی مطلب ایسا سسٹم ان کا بہتر ہے تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ بھیج کے ترقی کر سکیں، یا کوئی ویزے، تو ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ میرے خیال سے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یہ دشمنی کا ایکٹ رکھا ہوا ہے، ہم آج بھی ہمیں ان سے محبت ہے اور ان کے کام کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جس طرح
وہ पूरी दुनिया के अंदर गए हैं, तो हमें उनको फॉलो नहीं, मतलब उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए. एज अ स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया के साथ IT का काम करने की तो करना चाहिए, लेकिन दुश्मनी को एक साइड पर ला रखे, लेकिन अगर आपको कहीं से सीखने का मौका नहीं समझ आते दुश्मनी है किस चीज़. हाँ वही मसला नहीं आता. हज़ारों साल तक इकट्ठे रहते रहे और वो पॉलिटिकल पार्टीज ने दुश्मनी बना रखी है, लेकिन वही कह रहे हैं कि आज अगर देखा जाए तो हमारे दोस्त हैं जो USA ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, इंडियंस सिख सारे इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो दुश्मनी है बस ये खिते के अंदर है बाकी, लेकिन जब दूसरी कंट्री में जाके करते हैं जैसे आप खुद ही कह रहे हैं एक प्लेट में खा भी रहे होते हैं और एक रूम में रह भी रहे होते तो आइडिया ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी है बस उन्होंने ये लेवल एक बना रखा है दुश्मनी का, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही हैं सब अंदर से, एक दूसरे को सीखते हैं, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है. एज अ स्टूडेंट लास्ट में इंटरव्यू ख़त्म करूँगा, लंबा हो रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे किर्गिस्तान के स्टूडेंट थे, या गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनके लिए क्या क्विक से, क्योंकि नो डाउट मतलब जिस तरह हमें मतलब उनकी वीडियोज़ या वो मतलब आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जान अभी तक ख़तरे में है, हमने लाइटें बंद करके या प्रॉपरी तौर पर ना मतलब घबराए हुए, तो हम क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि सबने देखा है कि वहाँ पे स्टूडेंट ने अपनी मदद आपके तहत हर एक काम किया, तो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, और जो किर्गिस्तान की जो हुकूमत है या जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको सदा बंदा क्या ही दे सकते हैं, लेकिन उनको कर देंगे यार ये स्टूडेंट्स हैं अब्रॉड से आते कुछ हैं, ऐसा एक्शन तो लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो बाकी कंट्रीज़ के अंदर स्टूडेंट है उनके साथ कोई ऐसा इशू ना हो सके. फिर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट ये लेना चाहिए कि अपने तलीमी निज़ाम को बेहतर करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स बढ़ जाए ना. ये सबसे बड़ी बात ही कर दी कि अपने तलीमी निज़ाम को इतना बेहतर कर ले कि स्टूडेंट को जाने बिल्कुल जैसा उनका तलीमी निज़ाम है, अगर यहाँ पे एक्शन होता है तो मेरे नहीं ख्याल से कभी मैं भी बैठ जाऊँगा पढ़ने के लिए, अपनी कंट्री को मैं अप्रिशिएट करूँगा. बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई. चलिए, और ऐसा होने से रहा, फिलहाल तो नज़र नहीं आता. दूसरी बात कि अब ये तो इस वाले में पता नहीं है कि उन्होंने इंडियन फ्लैग लेके बचाया अपने आप को, नहीं. हाँ, लेकिन यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी तो उसमें ज़रूर ऐसा हुआ था, और उसमें एक पाकिस्तानी लड़की का इंटरव्यू मुझे याद आता है, वो मैं सुनवा देता हूँ. उसने कहा था, और उसने PM मोदी का शुक्रिया अदा किया था, उसने हमारे एम्बेसी का शुक्रिया अदा किया था कि जी आप लोगों ने हमें बचा लिया. सुनिए. Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan. And I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. तो ये उस समय हुआ था. पाकिस्तानी इसका कितना एहसान मानते हैं मुझे तो नहीं पता. ठीक है, हमारा काम है काम कर देना, बाकी जिसको जो समझना समझे. यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि पाकिस्तानियों से नफरत किर्गिस्तान के लोगों में पहले से बढ़ रही है. ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में बताया था कि वहां पर 5000 क्रिमिनल घटनाएं हुई. उनमें से सबसे ज्यादा क्रिमिनल घटनाओं को अंजाम देने वाले जो लोग थे वो पाकिस्तानी थे, 1350 या 1360. सेकंड नंबर पर बांग्लादेशी थे, 1300 लोग थे. अब आप सोचिए कि अगर ओरिजिनल पाकिस्तान देखा जाए बिफोर 1971, तो वहां के 50% लोगों ने मिलकर, मतलब वहां के लोगों ने जो क्राइम किए वो 50% थे पूरे किर्गिस्तान में हुए क्राइम. और ये एक दिन में नहीं होता है, ये रोज घटनाएं बढ़ती हैं, सुनते हैं, तो लोगों के मन में गुस्सा बढ़ रहा था, और इसी का असर हुआ कि उसमें वो बेचारे स्टूडेंट पिट गए जिनका इससे शायद कोई नाता नहीं रहा, क्रिमिनल गैंग से ना नाता रहा, लेकिन पाकिस्तानियों की तो ऐसी आदत है. तो भाई जब पाकिस्तानी ऐसा करेंगे, एक जो इमेज बनेगी वो तो होगी ही ना. अब अभी जो ताज़ा खबर थी, टर्की में पाकिस्तानी गैंग ऑपरेट कर रहा था और उसने एक इंडियन को किडनैप करने के लिए बाकायदा पूरी प्लॉटिंग रची, उसको बुलाया, किडनैप कर लिया अखिल राधाकृष्णन को, फिर टर्की पुलिस ने जाकर उसको छुड़वाया किया. तो टर्की पुलिस को भी तो पता नहीं कि यार ये तो पाकिस्तानी हैं, ये हमारे देश में आके गैंग खराब कर रहे हैं, हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं. अब कोई जो टूरिस्ट आएंगे या जो लोग आएंगे वो डरेंगे कि यार बताओ यार, यहाँ पे तो कोई कानून की व्यवस्था ही नहीं है, दूसरे देश के लोग, दूसरे देश के गैंग्स आके यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो इन लोग कुछ कर. इसलिए टर्की वाले भी बहुत नफरत करते हैं इनसे, और ऐसा बहुत जगह हो रहा है. ग्रीस में भी आप लोगों ने गंद मचा रखी है, पाकिस्तान में गंद मचा रखी है पाकिस्तान. तो ये नफरत जो है ना वो बेसिकली स्टूडेंट से नहीं थी, ये नफरत पाकिस्तानियों के प्रति थी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर निकल गई, और उसमें कुछ इंडियंस भी चपेट में आ गए और बांग्लादेशियों को भी मारा गया. ये है पूरी बात. दूसरी बात कि भारत से आप क्या सीखते हैं नहीं सीखते हैं, देखिए हमारा मसला नहीं, ये आपका मसला. आपको सीखना सीखे, नहीं सीखना मत सीखिए, भाड़ में जाइए, हमें क्या मतलब. सीखना होता तो 76 ईयर्स में बहुत कुछ सीख गए होते, लेकिन नहीं सीखे ना, क्या कर सकते. दोस्तों कमेंट करके आप बताइए क्या कहते हैं. जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ. नमस्कार, जय हिंद. तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म. मैं भी इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं मुझे भी मिली जहाँ कोई पाकिस्तानी इंडियन फ्लैग लेकर बचा हो या लेकर निकल
किर्गिस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ, यूक्रेन और रशिया की जब वार हुई थी उस वक्त बिल्कुल ज़रूर हुआ था। देखा था, हाँ, वीडियो देखी थी, वीडियो देखी थी। हाँ, मुझे भी दिखाना, मैंने नहीं देखी। जाके यूट्यूब पर पड़ी है, नहीं मुझे दिखा दे, मुझे उस पर हमने रिएक्शन भी किया। तुम उसको पैदा नहीं हुए थे, तुम पैदा होना था तुम्हें। हाँ ठीक है, मुझे दिखा देना, मैंने नहीं देखी। उसका तुम्हारा फीडर कहीं था, वो आप ढूंढने गए हुए थे, वो जब मिल तो जाए मुझे दिखा देना ना। दिखा देंगे। इतनी बेसब्री किस चीज़ की है? मैं हकीकत मैं जब कह रहा हूँ निकले थे, मैंने खुद देखा वो वीडियो आई थी, उस पर हमने रिएक्शन भी किया था। गुलजार भाई थे, असद भाई थे, डॉक्टर मुर्तज़ा साहब थे और मैं 4 जने थे। हमने जब इस वीडियो पर रिएक्शन भी किया था। अच्छी बात है, अगर ऐसा हुआ मैंने नहीं देखा, मैं इसलिए कि मुझे तुमने नहीं देखा तो नहीं हो सकता। तो भाई मैं मेरे लिहाज से नहीं ना, तेरे लिहाज से नहीं तो इसका मतलब है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं देखा। तुम कौन होते हो? मैं नहीं मान रहा। तुम कौन हो? मैं इंसान हूँ। तो तुमने नहीं देखा तो वो है ही नहीं। हाँ यार, मैंने इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्या मैं नहीं मानता इस बात को कि ऐसा होगा। अगर है तो दिखा दें। चले जी खैर। और मैंने वीडियो देखी थी बकायदा, इस पर हमने रिएक्शन भी किया था कि पाकिस्तानी इंडियन फ्लैग के नीचे निकल रहे थे बकायदा। ना वो बता भी इंडियन रहे थे खुद को। कुछ चंद थे जो पाकिस्तानी बता रहे थे, लेकिन इंडिया का फ्लैग का सहारा लेकर। लेकिन कुछ तो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं शो कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हम हैं ही इंडियन। तो ये वाला सीन तो मैंने देखा, लेकिन किर्गिस्तान में ऐसा कोई सीन मैंने अभी तक नहीं देखा। जो नहीं देखा वो मैं बोल भी नहीं रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इंडिया यूक्रेन वाले मामले, रशिया यूक्रेन वाले मामले में बिल्कुल ज़रूर देखा था। तो वकील साहब ने बातें अच्छी की हैं कि वो कोई बात कर रहे थे चाइना कि किसी मतलब बशिंदे को पकड़ा है कोई मंशियात स्मगलिंग या इस तरह को क्रिमिनल एक्टिविटी में। तो उसने कहा कि हमने रिपोर्ट किया मरियम नवाज़ के हल्के से ही और शहबाज शरीफ के हल्के से, जहाँ से वो इलेक्ट हुए हैं, जहाँ एम एन ए बने। कोई खातर खा मतलब रिस्पांस नहीं मिला, ना कोई FIR, ना उस पर कोई मतलब कि कार्रवाई हुई। रहमत डेविस की भी उसने बात की। रहमत डेविस ने दिन दिहाड़े हमारे 2 पाकिस्तानियों को शहीद किया हमारा, और अमेरिका के पीछे से आई कॉल कि हमारा बंदा है, छोड़ दो नहीं तो लिताड़े जाओगे, और फिर हमें मजबूरन नहीं तो एड बंद कर दी जाएगी, डॉलर बंद कर दिए जाएंगे। हाँ जी, हो सकता है कि आपकी रोटी जो है वो खाना पीना वो भी बंद कर दिया जाए। तो उसकी वजह से फिर पाकिस्तान को रहमत डेविस को भी छोड़ना पड़ा, और ये चाइनीज़ पर भी कोई कार्रवाई ना करने की वजह भी यही है क्योंकि हम भी जो भाई गुलाम कौमें हैं वो किसी के सामने बोल भी नहीं सकती, क्योंकि वो मकरूज होती हैं, झुकी हुई होती हैं, उनकी गर्दन जो है वो ऐसे होती है, क्योंकि अगर वो अपने आका के सामने उठाएंगी तो आगे से लफेड़ा जो है उनके मुंह पे पड़ेगा, गाल पे पड़ेगा, तो जिसकी वजह से वो मुंह उठाते ही नहीं है। तो यही होता है गुलाम कौमों का एक, वो अपनी जो कह रहे हैं कि अपने आका के सामने सर झुका के खड़े होना, तो वो कैसे कर सकते थे? वो कभी भी नहीं कर सकते थे। ऐसे ही। तो रही बात किर्गिस्तान की, तो वहाँ पे भाई जो भी हुआ सैड हुआ। अब इसमें आलोक सर ने भी ये कहा कि वहाँ पे जो बैड एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा जो शरह थी 5,000 की, वो पाकिस्तानी थे। 5,000 में तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं। हमारे भाई जो पाकिस्तानी हैं वो जहाँ भी जाते हैं वो शॉर्टकट खेलने की ज़रूर कोशिश करते हैं, चाहे वो अपनी ज़िंदगी से ही क्यों ना हाथ धो बैठे। ये तो बात कन्फर्म है। और दूसरी बात कि जो हमारी एम्बेसीज बनी हुई हैं दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे देशों में, तो वो भी बिल्कुल रिस्पांस नहीं करती। जिस तरह वहाँ किर्गिस्तान में हमारी एम्बेसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, और माशाल्लाह ये तब पहुँचती हैं जब जो है वहाँ की लाशें जो है अपने लोगों की वो भी ठंडी नहीं, पाकिस्तान मरा उधर कोई भी नहीं। लोग सर भी भाई बताया गया है मारे गए हैं। लोग सर तो कह रहे हैं, मैंने भी नहीं इसको नहीं, लोग सर तो नहीं कह रहे, लेकिन एक मैंने भी रिपोर्टिंग पहले सुनी है, उसमें बताया गया मारपीट जरूर हुई, मरे कोई भी नहीं। कुछ पता नहीं 5 या 10 जो पाकिस्तानी है यार इंडियन भी इसमें शामिल थे, तो इंडियन के साथ भी तो वही सलूक है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ हुआ। तो वही तो लोग कह रहे हैं कि इन्हीं की करतूतों की वजह से बाकी भी भुगत रहे हैं। देखें, अच्छा पाकिस्तानियों की वजह से तो और क्या, नहीं तो इंडियन तो 1300 प्लस पाकिस्तानी है और 1300 मतलब के बांग्लादेशी हैं, तो टोटल मिलाकर 2600 या के 5,000 में से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज उसमें से सिर्फ ये असल पाकिस्तानी मिलाकर। अच्छा वो सुनने में आया था कि भाई उन्होंने वो डंडे वगैरह लेकर आ गए थे जहाँ पे इनकी रैशें थी, जो
जहाँ पे ये स्टूडेंट्स रहते थे, तो वहाँ पे भाई उन्होंने जो उनके हत्थे चढ़ा है उनको उन्होंने अच्छा खासा जो कहा यार ये तो बहुत बड़ा वाकया हुआ है, तो इस पे गवर्नमेंट, इन दोनों गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट नहीं, वो जो सुन नहीं थे मैसेज एक्शन सुना। वो क्या कह रहा था, वो तो एक बीच में गाली भी आई थिंक निकाल रहा था कि हमारी गवर्नमेंट ने तो जब हमने वीडियो पोस्ट की तो हमें बकायदा पाकिस्तान एम्बेसी से कॉल्स आई कि आप वीडियो पोस्ट ना करें, आप उधर पड़े रहें 2-3 दिन में, हम आपको उठा कर ले जाएंगे। दो ये सच है, ले आए हैं कुछ नहीं पाकिस्तान, ये आए हैं, ये भी हम झूठ नहीं बोलेंगे कि जरूरत से ज्यादा जहाँ पर भी अच्छे हैं वो लाए हैं, देर से लाए या सवेर से लाए जरूर है, सारे लाए हैं, ले आए ये मुझे नहीं पता या नहीं सारे भी तक सारे नहीं आए। ये है कि रोजाना की बेस पर कभी 200-300 स्टूडेंट आ रहे हैं, कभी 500 वाले आ रहे हैं, अभी वापस आ रहे हैं लेकर, ये भी काफी है, तो बहुत ज्यादा भाई, ये भी काफी है। मैंने तो पहली मर्तबा ऐसा देखा है। आई थिंक मुझे तो फ्री है ये बकायदा ऑपरेशन है, बेचारों के लिए उनसे कौन से जो है पैसे लेंगे स्टूडेंट से, तो ये ऑपरेशन ही एक होगा, मिशन ही है। इंडिया ने भी अपने सेव किए हैं स्टूडेंट्स, पाकिस्तान भी सेव अच्छा इसकी जो किर्गिस्तान है, लेकिन इंडिया के फ्लैग मैंने भी नहीं करा, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, बार बार कह रहा हूँ इंडिया के फ्लैग के अंदर ये जो टाइटल था कि इंडिया के फ्लैग नीचे निकल रहे हैं पाकिस्तान उधर से किर्गिस्तान में, ये झूठ है। हाँ, रशिया यूक्रेन के मामले में ज़रूर निकले हैं, ये मैं मानता हूँ, ये वाला झूठ है किर्गिस्तान वाला। आई थिंक लोग सब भी इस चीज़ से ये भी कह रहे थे कि ऐसी वीडियो मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं मिली कहाँ जहाँ पाकिस्तानी इंडिया का नाम लेकर उधर से किर्गिस्तान से निकल, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, यूक्रेन के मामले में बिल्कुल था, और लड़की की वो वीडियो भी दिखाई लोग ने जो थैंक्स बोल रही थी पीएम मोदी की यूक्रेन के मामले में, आज की बात नहीं पहले की बात। खैर शानदार थी वीडियो, मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, गॉड ब्लेस यू।